نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ضرورت کی باتیں بہت ہیں اور وقت تنگ ہے، اس لیے میں جلدی دو چار ضروری باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے مبارکباد ان سب بچوں کو. 15 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس عظیم نعمت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نعمت کے سلسلے میں اس ذات اقدس نے فرمایا جن کے ذریعے یہ نعمت سارے انسانوں کو ملی ہے، ساری دنیا کو ملی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دیں اور پھر وہ یہ سمجھے کہ کسی کو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں تو اس نے قرآن کی توہین کی. من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ. جس کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے اچھی کوئی چیز ملی ہے تو اس نے اس کلام کی تحقیر یا توہین کر دی جسے اللہ نے عظیم بنایا ہے، عظمت دی. تو بچوں سے یہ کہنا ہے سب سے پہلے کہ ساری عمر یہ سبق یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی عظمت سب سے زیادہ تمہارے دل میں رہنا ضروری ہے. اس میں ذرا بھی اگر کمی آئے گی تو یہ اس کی توہین ہوگی. اللہ تعالیٰ یہی بات ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا ہے. دنیا کے حالات میں ہم مسلمان بہت سی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. قرآن کریم سے اگر ہمارا رشتہ طاقتور اور زندہ ہو تو سارے مسئلے آسان ہیں. اور رشتہ طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا بھی جانتے ہوں، یعنی الفاظ جانتے ہوں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن کا مضمون بھی جانتے ہوں، اور کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن کی پوری تفسیر جانتے ہوں، اور پھر سارے مسلمان قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے فکر مند بھی ہوں، اور سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کریں، اور سارے لوگ یہ مزاج بنائیں کہ قرآن میں جو کوئی نصیحت ان کے سامنے آئے، نمازوں میں قرآن پڑھا جائے یا تلاوت کریں، اور اس میں جو قرآن کی نصیحتیں آئیں ان نصیحتوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور پھر ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. یہ سارے کام ہوں تو کہا جائے گا کہ قرآن کریم سے تعلق ہوا. فی الحال تو اتنا قصہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بس.
باقی ہم میں چوتھائی لوگ مشکل سے ہوں گے یا اس سے بھی کم جو قرآن کے الفاظ پڑھنا جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے الفاظ ہی پڑھنا نہیں جانتی، اور اس کے بعد قرآن کے معنی کا نمبر آتا ہے تو اس کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔ علماء بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اور ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں مگر وہ سیکھنے کے لیے نہیں کرتے، صرف اعتراض کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء عام لوگوں کو قرآن نہیں سکھاتے، قرآن کے معنی نہیں سکھاتے۔ ہماری طرف سے دعوت ہے، یہ حقیر اپنے تمام علماء بھائیوں کی طرف سے یہ دعوت دیتا ہے کہ جسے سیکھنا ہو وہ آ جائے، ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا تو کام ہی ہے، اصل کام ہی ہے۔ یہ خواہ کا الزام ہے، یہ الزام میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں لگایا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے ہم جس بات کو منع کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، اور جو آپ کہتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بغیر سیکھے، بغیر جانے قرآن کے بارے میں بات مت کرو۔ بغیر پڑھے اور بغیر جانے، بغیر ڈگری کے اگر تمہیں دوا دینے کا حق نہیں ہے، ان کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک گولی بھی اگر لکھ کر دے گا تو قانون کے خلاف مانا جائے گا۔ بغیر ڈگری کے اگر آپ قانونی مشورہ نہیں دے سکتے، لا کی ڈگری کے بغیر، اسی طرح ہر چیز کے لیے اگر پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو قرآن کے باب میں بغیر سمجھے اور بغیر پڑھے بولنے کا حق کون دے سکتا ہے آپ کو؟ اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ البتہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں، وہ تو ہماری دعوت ہے۔ اور یہ بات میں رسمن نہیں کہہ رہا ہوں، خانہ پوری کے لیے کوئی لفظ نہیں انشاءاللہ۔ جو ہمارے عزیز اسکولوں یا کالجوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ سب یہ بات سن لیں کہ ان کو عربی سیکھنی چاہیے، عربی زبان قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور اس کا آسان طریقہ ہم بتائیں گے۔ وہ اگر ان کو ٹائم ہے روزانہ 1 گھنٹہ نکال لیں، اور اگر ان کے پاس فرصت روزانہ نہیں ہے تو چھٹی کے دن، اتوار کے دن ٹائم نکال لیں 2 گھنٹے کا، اور کسی عالم سے بات طے کر لیں، وہ ان کو پڑھائیں ہر ہفتے۔ 2 سال اگر سنجیدگی سے محنت کر لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ اتنا سمجھنے لگیں گے کہ نماز میں پڑھا جائے تو ان کو پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ تلاوت کریں تو ان کو پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا نہیں سمجھیں گے کہ وہ تفسیر کرنے لگیں، بالکل نہیں۔ تفسیر کرنا تو ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم تو نقل کرنے والے لوگ ہیں، آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے، لیکن قرآن کو جاننے کے لیے اور نصیحتوں کو سمجھنے کے لیے بھی عربی چاہیے۔ علماء جو تفسیر بیان کریں یا علماء نے جو اردو میں کتابیں لکھی ہیں تفسیر میں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی عربی کی ایک صلاحیت چاہیے۔ تو آپ اگر روزگار کے لیے 20 سال لگا سکتے ہیں، آج کل تو ڈگری یعنی وہاں سے جہاں سے شروع کرتے ہیں 3 سال کی عمر سے اور ڈگری تک پہنچتے ہوئے ساری تعلیم کا جو وقفہ ہے وہ 20 سال سے کم نہیں بنتا۔ تو 20 سال اگر آپ روزگار کے لیے لگا سکتے ہیں تو آخرت کے لیے 2 سال، اور 2 سال بھی ہم پورے نہیں مانگتے، تھوڑا تھوڑا وقت مانگتے ہیں، لگانا چاہیے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اور علماء کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کا صحیح علم حاصل کیے بغیر قرآن کے بارے میں کھولنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی قرآن کے سلسلے میں، اور اسی کے ساتھ یہ کہ قرآن کی جو برکتیں ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہیں کہ صرف الفاظ قرآن کو پڑھنے سے بھی بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تلاوت کرنے سے گھر کے اندر سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، برے اثرات دور ہوتے ہیں، رزق کی برکت آتی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا جو مسئلے ہیں وہ 3 ہی ہیں، روزی کی برکت کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، اثرات، عورتوں کا جہاں قصہ ہوا اثرات کا مسئلہ ہے۔ تینوں کا علاج قرآن ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اثرات رہ نہیں سکتے۔ قرآن کی طاقت، اللہ کے کلام کی طاقت کسی بھی شیطان کے پاس نہیں ہے، کوئی شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور کوئی تعویذ گھنٹوں کی بات نہیں ہوگی، قرآن پڑھ کر شفا حاصل کرو جو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ میں نے بعض مرتبہ یہ کیا جلسوں میں کہ کہا میں نے کہ ایک وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے
وہ اس وظیفے کو ضرور استعمال کریں. اب وظیفے کے لفظ سے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی خاص انوکھی بات ہوگی. مزاج بنایا ہے ہم لوگوں نے. تو ساری فضیلت بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو پکڑ لو. اب وہ بیچارے جو سامعین ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کوئی نئی بات نہ بتائی, ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی خاص بات بتائی جائے گی. میں یہی کہتا ہوں پھر کہ, اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ کوئی واقعی نئی بات بتائی جائے گی تو سمجھ لیں کہ اس وظیفے سے زیادہ طاقتور کوئی وظیفہ دنیا میں نہیں پایا جاتا. یعنی جس چیز کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے اس سے اچھی شفا کہاں ملے گی؟ لیکن یقین نہیں ہے اور استعمال نہیں ہے. سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو تو یاد ہے ہی, پورے مجمع کو. لیکن میں نے بعض لوگوں سے کہا, بعض مرتبہ پروگرام میں کہا کہ یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کون پیتا ہے بیماری سے شفا کے لیے تم میں سے؟ تو ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. کریں, فائدہ اٹھائیں. یہ موضوع بہت لمبا میں نہیں کرنا چاہتا, واپس آ جائیں. ایک بات تو یہ ہو گئی قرآن کریم کے تعلق سے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ہو یا دینی علوم کی تعلیم, ان کا جو یہ نظام ہے جس کو مدرسہ کہتے ہیں, یہ مدرسوں کا نظام 100-150 پونے 200 یہ والا نظام جو دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوا ہے, یہ 160 سال سے تقریباً چل رہا ہے اور حالات کا شکار ہے اور نشانے پر بھی ہے. نشانے پر تو ہمیشہ رہا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے جو دشمن ہی کہیے ان کو, وہ کوئی آج نہیں پیدا ہوئے بیچارے, وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند جس زمانے میں قائم ہوا ہے اس زمانے میں ان سے زیادہ طاقتور دشمن تھے انگریز تھے, جن سے لڑائی بھی ہوئی تھی. انگریزوں کے دور میں جب ہم دارالعلوم دیوبند قائم کر سکتے ہیں تو اپنے ہندوستانی بھائیوں کی حکومت میں اپنے مدرسوں کو بچانے کی طاقت ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ سمجھنے کی بات ہے. تو کہنا یہی ہے کہ اس سے پریشان نہ ہو کہ فلاں کی حکومت ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے. وہ اصل مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اصل مسئلہ تو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ کا دشمن اگر دشمن ہے, واقعی دشمن ہے اور سمجھدار دشمن ہے, تو وہ تو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرے گا. اور کیا کرے گا وہ؟ ایک صاحب سنا رہے تھے ان کے یہاں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی, تو ان میں سے ایک نے شکایت کی کہ اس نے مجھے گالی دی. تو وہ جو صلح کرانے آئے تھے انہوں نے کہا کہ یار جب لڑائی ہوئی تھی تو کیا مٹھائی دیتا تجھے؟ بھائی لڑائی میں تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا. لیکن اگر اس نے لڑائی میں گالی ہی دے دی تو کیا اتنی بڑی بات ہو گئی, معاملہ ختم کر لو. تو دشمنی کرتا ہی ہے, اس کے لیے پریشان ہونے سے کیا فائدہ. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کا نشانہ بننے کے سلسلے میں کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے حالات سے گھبرانے کے بجائے اپنے کام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنی کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مدرسے کا جو نظام ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں آ گئی ہیں. ہم لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچا کریں, اور کوئی نئی باتیں نہیں ہیں ہمارے پاس, نہ میں بیان کروں گا اس موضوع پر. علماء سب باتیں جانتے ہیں, لیکن ہم لوگ سنجیدگی سے اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اداروں میں ان چیزوں کو عمل میں لانے کی محنت کریں, کوشش کریں. جو کچھ بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اس محنت کا ہوتا ہے جو آدمی بیٹھ کر کرتا ہے. یہ بچے یہاں حافظ ہو کر سامنے آئے ہیں تو سالوں انہوں نے بیٹھ کر استاد کے سامنے محنت کی ہے, تو یہ حافظ قرآن کہلائے ہیں. یہاں کتنے سارے علماء بیٹھے ہیں, یہ حضرت مولانا کہلا رہے ہیں, فلاں صاحب اور فلاں صاحب. سالوں استاد کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے پڑھا ہے تو یہ مولانا بن گئے ہیں. ایک آدمی کوئی اور محنت کرتا ہے, اس محنت کا اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے, تو وہ اصل وہ نتیجہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہے, اصل وہ محنت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ رزلٹ سامنے آیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح نیت کے ساتھ, بالکل اس چکر میں نہ رہیں کہ ہماری خدمت کو کون مانے گا اور ہمارے عمل کا کس کو پتہ چلے گا. جس کے لیے کرتے ہیں اس کو سب پتہ ہے, کرنا اللہ کے لیے ہے. اور میری باتیں جو احباب زیادہ سنتے ہیں, مجھ سے تعلق ہے یا مجلسوں میں آتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ مجھے تو کچھ زیادہ علم آتا نہیں ہے, لیکن جتنا دین کو میں نے سمجھا ہے اپنے بزرگوں سے, تو مجھے تو سب سے بنیادی چیز نیت ہی لگتی ہے. انما الاعمال بالنیات, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا لگتا ہے کہ دین کے تمام کاموں میں دائر و سائر ہے بالکل، اور وہ جان ہے، اس کے علاوہ ہم لوگوں کا اصل مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، مسئلہ ہی وہ ہے نیت کا ٹھیک ہونا، صحیح نیت سے کام کریں، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے حقیقت میں وہی طاقتور ہوتا ہے، وہی پائیدار ہوتا ہے، وہی زندہ رہتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں ہم سب، چاہے مدرسوں کا تعاون کرنے والے لوگ ہوں، چاہے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوں، ذمہ دار ہوں، پڑھنے والے ہوں، ہم سب یہ بات سمجھ لیں کہ جو کام دنیاوی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، دین کا کام، دین کے کام کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی جو ضرورتوں کے کام ہیں وہ تو دنیا کی ضرورتوں ہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی دکان لگا کے بیٹھا کے کہاں کے لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ اسے کہیں کہ تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا جائے گا، وہ بالکل اخلاص ہے اس کے اندر، وہ پیسے ہی کمانے کے لیے بیٹھا۔ ہاں، پیسہ کمانا ہے حلال طریقے سے، اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، یہ نیت اس میں چاہیے۔ تو دینی کاموں میں اگر دنیا کی غرض مقصد بنا لی جائے تو وہ اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، اس کی طاقت گھٹ جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یہ عقلی بات ہے بالکل۔ اور جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ باقی ہے، لہذا وہ چیز بھی باقی، اس کے اندر بھی طاقت آ جاتی ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کا نام باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے لیے جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام باقی رہتا ہے اور اس کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ مخالف ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں، اور حالات کے مشکل ہونے سے مراد بالکل وہ خطرات نہیں ہیں جو موٹے طور پر عام لوگ محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ خطرات ہیں جن کو علماء یا گہری نظر والے ہمارے مسلمان بھائی ہر طبقے میں ایسے موجود ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایمان کے لیے خطرات۔ مسئلہ ہے ایمان کا، مسلمان کا جو وجود ہے اس میں اصل ایمانی وجود کی قیمت ہے، ورنہ یوں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اگر اپنا ایمان دینے کے لیے تیار ہے تو اس کو سر پہ بٹھائیں گے بہت آسانی کے ساتھ۔ ان کو ہمارے جسمانی وجود سے اور کسی بھی قسم کی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اگر ایمان کمزور ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے بطور مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس فوج بھی اچھی خاصی ہے اور اسلحہ کی طاقت بھی بہت بڑی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ سالوں میں کئی بار ایسا ہوا ہے، ہر 2 سال تک تو مسلسل ہوا ہے کہ امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک سعودی عرب رہا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار اس نے خریدے، اربوں ریال اور اربوں ڈالر کے۔ تو ہتھیار بھی ہیں اور فوجیں بھی ہیں، لیکن وہ روح جو ان چیزوں میں اصل کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی شیطانی طاقتوں کا کوئی مقابلہ کرتا ہے، وہ اصل میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ کمزور ہے، لہذا ان کو کوئی ڈر نہیں۔ تو ایسے ہمارا قصہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ روح پیدا کریں جس کی بنیاد پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقا نے مدرسہ قائم کیا تھا، اور ان کے بعد والے حضرات نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑا کر کے چلا کر دکھایا۔ ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے اب اس کو باقی رکھنے کی، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے بسم اللہ جو ہوگی وہ یہاں سے ہوگی کہ ہم اپنے کاموں کو ٹھیک کریں اور چیلنج کو سمجھیں۔ اصل چیلنج وہ ایمان کے لیے چیلنج ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دشمن چومکھی لڑائی لڑنے کا ماہر ہے۔ بلکہ یہ بات تو وہاں سے نکل آئے گی کہ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہو گئی 4۔ میں نے چومکھی کا جو لفظ بولا ہے قرآن سے نکل آئے گا کہ شیطان نے کہا تھا میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ چاروں طرف سے شیطان نے آنے کا چیلنج دے رکھا ہے، تو وہ طاقتیں اسی طرح لڑ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ ایمان کے لیے خطرات کھڑے کرنے کا جو کام ہے وہ ہر سطح پر ہو رہا ہے، یعنی مثلا تعلیم کی سطح پر ہو رہا ہے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے اس کو۔ تعلیم کی سطح پر ہو رہا ہے، عصری تعلیم گاہوں میں بھی، عصری تعلیم گاہوں میں خاص طور پر جو اونچے
درجے ہیں، جو ڈگری کے شعبے ہیں، ان کے اندر الحاد پھیل رہا ہے. مسلمانوں کے بچے ہوں یا کسی بھی مذہب کے بچے، وہ ملحد بن رہے ہیں، ایتھسٹ بن رہے ہیں. یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ تعلیم کے راہ سے پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے. اوپر کے شعبوں کی بات ہے، اور اسکول کی سطح پر عیسائیوں کے اسکولوں میں ہوتا ہے، یہ پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. آپ کے ضلع میں بھی ہے، اور ہندوستان میں جہاں کہیں قدم رکھا ہے جناب، کسی گاؤں میں بھی جا کر دیکھیں تو ان کا اسکول مل جاتا ہے. ہر علاقے میں کوئی علاقہ بچا ہوا نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ان میں انہی کی اکثریت ہو گئی ان کی تبلیغ کے نتیجے میں، تو وہ نشانے پر رکھتے ہیں بچپن سے بچوں کو. ان کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اور جب تعلیم ہی کے راستے کی بات چل رہی ہے تو اب حکومت کی طرف سے جو پالیسی منظور ہوئی ہے، وہ پالیسی جن لوگوں نے پڑھی ان کو پتا ہوگا، میری سمجھ میں تو اتنا ہی آیا ہے اسے دیکھ کر، کہ جب وہ پالیسی عملی طور پر تفصیل کے ساتھ اسکولوں میں نافذ ہو جائے گی، لاگو ہو جائے گی، منظور تو ہو چکی ہے اور اس کی وہ چل رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے باقاعدہ. جب وہ آ جائے گی ہر اسکول میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ ہم روزانہ وہ جو بچہ اسکول سے آئے تو اس سے کہیں کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، تم اسکول سے آ رہے ہو، تمہارا ایمان پتہ نہیں باقی رہا یا ایسی صورت ہے بالکل پتہ. تو آپ سمجھیں کہ خطرہ قریب نہیں ہے بلکہ خطرہ آ چکا ہے سامنے. ہمارے لیے سب سے بڑی جو متاع ہے وہ ایمان ہے. تو تعلیم کی راہ سے سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور جو ذرائع ہیں ہمارے، جو اس زمانے میں نئی ایجادات کے ذریعے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذرائع، ان کو کتنا استعمال کیا جا رہا ہے باطل کو پھیلانے کے لیے اور ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے اور شک شبہ پیدا کرنے کے لیے، اس کا اندازہ ہر آدمی کو ابھی تک ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ برائیاں پھیلانے کے لیے ان چیزوں کا جو استعمال ہو رہا ہے، شاید اس کو کچھ زیادہ جانتے ہوں گے لوگ. سمجھنے کی بات ہے کہ جو اصل چیلنج ہیں وہ انتہائی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کا جو اپنا حال ہے اس میں کمزوری ہے، زیادہ کمزوری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جو ہمارے مسلکی اختلافات وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے ہم ایسا کمزور ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہوگی، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. البتہ حق پر قائم رہنے کی کوشش یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ آپس کے ذاتی اختلافات سے ہوتا ہے، ذاتی مفاد جن اختلافات میں ہوتا ہے. اب اس کے لیے چاہے آپ مذہبی اختلاف کو استعمال کر لیں، علماء سمجھیں گے، پڑھے لکھے حضرات سمجھیں گے، میں تو اشارے کر رہا ہوں، جس اختلاف کو جو اختلاف ذاتی غرض کے لیے ہو، چاہے وہ اختلاف نالی کا ہو، لڑائی جو ہے نالی کی ہے، راستے کی ہے، دو بھائیوں میں زمین کی تقسیم کی ہے، یا وہ لڑائی دو مسجدوں کی ہے، یا دو مدرسوں کی ہے، یا دو جماعت والوں کی ہے، یا دو تنظیموں کی ہے، یا دو اداروں کی ہے، اگر وہ لڑائی ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہے وہ کرتی ہے نقصان، اور سارا نقصان اسی سے ہو رہا ہے. تو اصل مسئلہ ہے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا اور اپنے ان اختلافات کو دور کرنا. اختلاف کی بات جب کرتے ہیں تو ہر آدمی ان اختلافات کی بات شروع کر دیتا ہے جن سے اس کا تعلق نہ ہو، اور اپنی ساری لڑائیاں باقی رکھتا ہے. جو صحیح بات ہے، جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے اختلافات ختم کرانے کے لیے تقریر کرتا ہے. مسئلہ تقریر کا اگر آتا ہے تو ہم مسلمان عام طور پر سب تقریر کے ماہر ہیں. باتیں بنانے میں ہم جیسا ماہر جلدی سے نہیں ملے گا. جس سے بھی بات کر کے دیکھو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اصولی آدمی تو پورے ضلع میں نہیں ہوگا، ایسا محسوس ہوگا. باتیں کرنے میں ہم لوگ بہت اچھے ہیں. ان باتوں کا 25% بھی اگر عمل میں آ جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے جناب. مگر مرض کیا ہے، معاف کیجیے گا، ایسی بات آتی ہے تو مجھے تکلیف پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر اصل مرض سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے. مرض کیا ہے، دوسروں کی کمیوں اور دوسروں کی غلطیوں پر گفتگو کرتا ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں بات نہیں کرتا، اپنے بارے میں نہیں سوچتا.
وہ جو تقریر کر رہا ہے وہ دوسروں کو کر رہا ہے، وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ دوسروں کے بارے میں کر رہا ہے. آپ کر کے شروع کر کے دیکھیں کہ ہمارا ماحول بہت خراب ہوگا، اور پھر سنیے اگلے آدمی سے، وہ شاندار باتیں کرے گا آپ سے کہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. اب اگر اس سے کوئی پوچھے کہ وہ جو تیری لڑائی چل رہی ہے اپنے سگے بھائی سے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ اس میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا مسئلہ ہے، یعنی اپنے عمل کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا آدمی، سوچتا ہی نہیں ہے. یہاں تک حال ہے ہم لوگوں کا کہ جب ہم لوگ یہ تقریریں کرتے ہیں نا، یہ جو علماء بیٹھ کر ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں بیچارے محنت کر کر کے، میں تو محنت نہیں کر رہا، باتیں کر رہا ہوں آسانی سے، لیکن بہت سارے محنت بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سننے والے مجمع میں تقریباً ہر آدمی یہ سوچ کر سنتا ہے کہ مجھ سے نہیں کہا جا رہا، ان سب سے کہا جا رہا ہے. یہ جو برائیاں بیان کی جا رہی ہیں میری نہیں ہے، یہ جتنے نالائق بیٹھے ہیں ان کی. اپنے آپ کو کوئی مخاطب نہیں سمجھتا. اور اس کی دلیل دیا کرتا ہوں میں. دلیل یہ ہے کہ وہی باتیں اگر کسی ایک آدمی کو کہہ لیں تو اسی وقت لڑائی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر سن رہا تھا خوشی سے اور اس میں برا مان رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھ رہا تھا. وہی سمجھ رہا تھا ان سب کو کہا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، جتنا چاہے کہہ لیں. مولانا صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر یا ممبر پر بیٹھ کر جتنی سخت تقریر چاہیں کر لیں، داد ملے گی کہ بہت اچھی تقریر کی، لیکن اس تقریر کا چوتھائی حصہ اگر ایک آدمی سے کہہ دیں کہ تم ایسا کر رہے ہو، اسے ٹھیک کر لو، وہیں لڑائی ہو جائے گی. مرض ہے نا ہمارے لیے، بیماریاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے جو دلوں کے اندر ہوس گھستی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اس کے قصے ہیں سارے. ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بس میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. یہاں سے یہ 2-3 باتوں کا پیغام ضرور لے جائیے. مدرسوں کے سلسلے میں بہت سنجیدگی سے کام کیجیے. میں نے ساری بات مدرسوں والوں سے کر لی ہے. تعاون کرنے والوں سے بھی کہنا ہے کہ یہ جو نظام ہے کہ آپ کا پیسہ مدرسے کے لیے خرچ ہوتا ہے، میرا اندازہ، میرا خیال ہے یہ کہ ہندوستان کے مسلمان تو شاید اسی کی برکت سے بچے ہوئے، مجھے ایسا لگتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے روزگار کے مواقع کو کس طرح بند کیا گیا ہے. تقریباً آپ جانتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے، کثرت کے ساتھ یہی صورتحال ہے. اس کے بعد مسلمان ٹھیلے لگاتا ہے، انڈے بیچتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، سبزی بیچتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور مدرسے چلاتا ہے کھربوں روپے کے. تو یہ کیا بات ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا دے دیتا ہے ہر آدمی. یعنی گویا اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ تمہاری معمولی سی کمائی میں کچھ حصہ دین کی اشاعت کا لگ جائے. جب یہ بات ہوگی تو تمہاری کمائی کبھی ختم نہیں ہوگی. تجارت تمہاری چھوٹی ہوگی مگر باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. فاقہ نہیں ہوگا، بے روزگاری نہیں آئے گی جب تک اللہ کے راستے میں خرچ کا سلسلہ رہے گا. اور یہ یقین کر کے خرچ کریں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. یہ نظام ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتے ہیں. تو جو بھی تو گے وہ واپس بھی مل جائے گا، ثواب الگ رہے گا لیکن وہ پیسہ واپس آئے گا. میں قسم کھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیسہ آپ نے دیا ہے، چاہے آپ 1 لاکھ دے دیں اللہ کے راستے میں، وہ 1 لاکھ واپس آنا ہی آنا ہے. جلدی سے جلدی وہ آئے گا، ثواب الگ سے محفوظ ہو جائے گا. کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. مجھے دنیا بھر میں کوئی ایک مثال بتا دے، 2-4 10-5 ملکوں کو میں نے بھی دیکھا، ہندوستان کو ضرور دیکھا ہے، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا. بلکہ یہ دیکھا ہے، دنیا میں ایک جگہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک آگ لگنے کا مجھے فوٹو بھیجا، ویڈیو بھیجی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا ہماری دکان میں آگ لگ گئی ہے. اور وہ جو دکان میں آگ لگنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے $25 ملین کا نقصان ہوا ہے. اس نے تو مجھے میسج میں بتایا، میں نے دعا بھیج دی. لیکن عین اسی وقت میں میرے علم میں یہ بات ہے کہ آج بھی، اب بھی آگ لگنے کے بعد بھی وہ اللہ کے دین کے راستے میں مدرسوں کا، مسجدوں کا تعاون کر رہا ہے. $25 ملین یعنی $2.5 کروڑ، تقریباً 2 ارب روپے بنیں گے ہندوستان کے. 2 ارب روپے کا ایک آدمی کا مال جل گیا.
اور اسے خرچ کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس چیز کو بھی سمجھیں اور ان چیلنجوں کو بھی سمجھیں، اور ذاتی معاملات میں ہر آدمی یہ سبق، یہ گزارش ہے، یہ پیغام لے کر جائے کہ اپنے معاملات پہ نظر ڈالنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے چیزیں آسان کریں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔